اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت سے ہم اور آپ جس وقت پہ گزر رہے ہیں، ذی الحج کا وہ وقت جس کے بارے میں حدیث شریف میں بے شمار فضیلت آئی ہے کہ جو ان 10 ایام میں اچھی طریقے سے عبادت کرے، 10 راتوں کو اچھی طریقے سے قیام کرے، تو اس کی فضیلت میں بے شمار باتیں آئی ہے کہ اس کو جنت نصیب ہوگی، اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس کے علاوہ 9 ذی الحج کو جو روزہ رکھتا ہے، فضیلت بہت ساری ہے۔ ایک حدیث کے تحت اس کے بارے میں آیا ہے کہ جو 9 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے سال کے سب گناہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ ہمیں یہ وقت نصیب فرمایا۔ جیسے کہ میں نے پچھلے جمعہ کو اور اس سے پہلے کہا تھا کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو یہ دن یوم جمعہ عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے تاکہ اس رحمت کا شکرانہ ادا ہو۔ جب آدمی قدر نہیں کرتا ہے تو وہ رحمت چھین لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور برکت سے ہمیں یہ دن عطا فرمائے ہیں۔ اب پتہ نہیں اگلے سال آئندہ ہمیں یہ 10 دن نصیب ہو یا نہ ہو، عید الاضحیٰ ملے یا نہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس سال ہمیں عطا کیا ہے تو اچھی طریقے سے اس کا حق ادا کریں، اچھی طریقے سے عبادت کریں، لوگوں کی خیر خواہی کریں، اور جو قربانی کے مسئلے مسائل اس کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اچھی طریقے سے قربانی پیش کرنے کی کوشش کرے، اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت و برکت سے ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ ارادہ کرتے ہوئے قربانی پیش کرنے کا جذبہ رکھیں۔ اب آج کا جو ٹاپک تھا قربانی، عید الاضحیٰ اور حج کے ایام بھی چل رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے 2 چیزوں کا بتایا کہ جمعہ اور یہ دن، اسی طریقے سے حج جب یہ نصیب ہو کسی کو، یہ وقت آئے، تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اگر اس کو میسر ہو تو یہ نہ سوچے کہ میں اگلے سال چلا جاؤں گا، کیونکہ اگلے سال کا کچھ بھی بھروسہ نہیں۔ اس کے نصیب میں اس سال حج کا اللہ تبارک تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً سفر کرے، جس کے اوپر فرض ہے، فوراً سے فوراً سفر کرنے کی کوشش کرے۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگ سماجی ذمہ داریاں اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آئندہ حج کریں گے، میری جو ذمہ داریاں ہو جائیں، حالانکہ ہیلے کی صورت میں ہے۔ علماء اس کو قطعی منع کرتے ہیں۔ جیسے کہ کسی نے کہا کہ میرے گھر میں جوان بیٹی ہے، میں اس کی شادی کر دوں گا، اور دوسرے معاملات ہیں کاروبار کے، جب وہ پورے اچھی طریقے سے ادا کر دوں گا اس کے بعد حج کا سفر کروں گا۔ کچھ لوگوں کا معاملہ ہے کہ میں نیک اور پرہیزگار بن جاؤں، اچھی طریقے سے سنت کا پابند بن جاؤں، شریعت کا پابند بن جاؤں، اس کے بعد حج کروں گا۔ حالانکہ کل کس نے دیکھا ہے، جس طریقے سے آپ آج ہیں، کل ہی کے دن اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ کی جوان بیٹی کا جو نکاح کا آپ نے تصور کیا تھا، اس کا کیا؟ وہ تو ہونے ہی والا ہے، آپ ہو یا نہ ہو۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پر رکھ کر، اور دوسرا نیکی کے معاملات کی میں بہت نیک پرہیزگار اور متقی بن جاؤں گا تبھی حج کروں گا، یہ کل کس نے دیکھا ہے؟ اسی لیے علماء نے شدت سے کہا، خاص طور سے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جیسے ہی کسی پر فرض ہو اس کو چاہیے کہ اسی سال حج کا سفر طے کرے، آئندہ سال کے اوپر نہ ڈالے۔ آئندہ سال کسی کو پتہ نہیں کہ کہاں جائے گا، آدمی کب رہے گا۔ اب آئیے حدیث شریف کے مفہوم کے تحت ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر حج فرض ہے اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں،
اور جب وہ مرے گا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر حج فرض ہے اور وہ دنیاوی معاملات کے تحت ٹال مٹول کرتا رہا اور اسی صورت میں وہ مر گیا، تو اب مرنے کے بعد وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ آئیے ہم اور آپ آج کا محاسبہ کریں۔ جب ہمارے علماء کرام کسی بات کے تحت محاسبہ کرتے ہیں اور کسی کے اوپر یہ صادر آتا ہے کہ اسلام کے تحت وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہو گیا، اور اعلیٰ حضرت میں اسی طریقے سے بتایا کہ فلاں جو لوگ ہیں اپنی فلاں باتوں کے وجہ سے، اپنی فلاں کرتوتوں کے وجہ سے وہ مومن نہیں، وہ کافر ہو گئے، تو لوگ اس پر شورشیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں علماؤں کے خلاف، اور خود اعلیٰ حضرت کو بار بار کہا، حالانکہ قرآن شریف سے مدلل دلیل مل جائے گی کہ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں علماء۔ لیکن اب آئیے اس حدیث کے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے، اور جب وہ مرا تو وہ یہودی مرا یا نصرانی مرا تو مومن نہیں، وہ کافر ہے کہ نہیں ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث کے تحت جو لوگ کہتے ہیں کہ جب عالم کسی کو کافر کہتے ہیں تو لوگ فتنہ انگیزی کی بات کرتے ہیں، تو کسی میں دم ہے، کسی میں ہمت ہے، تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث کے تحت کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ پھیلایا، نعوذ باللہ۔ آقا نے بتایا ہے، اور اسی کے تحت، اسی حدیث کے ماتحت علماء پر فرض ہے کہ جب بھی کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی کرتوت سے کوئی بات ثابت آئے کہ وہ کافر کا عمل کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، علماء کے بتانے سے نہیں۔ علماء پر فرض ہے کہ وہ حدیث کے تحت بتائے کہ بھیا فلاں بن فلاں کے تحت اس پر یہ حدیث وارد آتی ہے، یہ کافر ہوتا ہے، یہ منافق ہوتا ہے۔ اب ہم کہیں کوئی حدیث پیش کریں تو کہے کہ فتنہ انگیزی ہے، اعلیٰ حضرت کی کوئی وصیت پیش کرے تو کہے کہ فتنہ انگیزی ہے۔ یہ حدیث جو حج کے ماتحت میں آتی ہے، کھلم کھلا معاشرے کے بڑے طبقے کو کافر ثابت کر رہی ہے، اور عام بیس نہیں، یہودی و نصرانی کفار کے بہت بڑے زمرے میں آتے ہیں یہ دونوں فرقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے نسبت کی، تو اب اس سے سوچ کے تحت آپ سوچ لیجئے کہ علماء جو بھی بیان کرتے ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں، وہ اپنے ماتحت جھگڑا اور لڑائی کرنے کے لیے نہیں بیان کرتے، ان پر فرض ہے، ان کو بتانا پڑے گا، وہ نہیں بتائیں گے تو قیامت میں ان کی پکڑ ہوگی۔ رسول اللہ نے اگر یہ حدیث بیان کی اور اس حدیث کو حج کے ایام میں اگر کوئی عالم بیان کرے تو وہ عالم کسی کو کافر نہیں کہہ رہا ہے، اس حدیث کے تحت وہ خود ہی کافر ہو رہا ہے۔ اب وہ اپنا محاسبہ کریں کہ مجھ پر حج فرض ہے تو میں حج کیوں نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، چاہے بیٹی کا نکاح ہو یا کچھ بھی اس کے اوپر فرض، کچھ بھی ٹال مٹول کرے، کچھ بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس پر اتنا مال ہو کہ وہ حج کا سفر میں جائے اور آئے، اور جانے اور آنے کے درمیان اس کے پیچھے جو اس کے ماتحت ہے، اس کے گھر والے یا جو اس کا گروپ جو بھی ہے، اس کا خرچہ پورا دے دیں کہ اس کے پیچھے پورا خرچہ چلے، اس کا گھر، اس کا خاندان، یا وہ جس کی بھی کفالت کرتا ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد مدرسے کی کفالت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے جس کے نیچے وہ لوگ کام کرتے ہیں، یعنی اس کے ماتحت جتنے لوگ ہو، اس کے کام کرنے والے، اس کے گھر والے، سب کا خرچہ دے دیں، اور آنے اور جانے کا سفر کا پیسہ اس کے پاس ہو، اور کھانے پینے کی جو چیزیں اس کے ضروریات کی ہو حج کے لیے، اتنے پیسہ جس کے پاس ہو اس کے پر حج فرض ہے۔ اب سب اپنا محاسبہ کریں، کتنا بھی لوگ اپنے آپ کو چھڑائے، اس حدیث سے وہ بری نہیں ہوں گے۔ اگر اتنا ہونے کے باوجود وہ حج کا سفر نہیں کر رہے تو وہ کافر ہیں، اور کفر سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب وہ کتنی بھی نیکی کرتے رہیں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حافظ ہے، اس کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگایا، عالم کو کہتے ہیں ارے وہ تو نماز پڑھتا ہے، نماز سے بڑی کون سی عبادت ہے۔ اب اس حدیث کے تحت پانچوں وقت کی اول وقت میں نماز پڑھتا ہو، جماعت نہیں چھوٹتی ہو، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہو، بڑے سے حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، کچھ بھی ہو، اس حدیث کے تحت جس پر حج فرض ہے، تو بتائیے وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہود و نصارہ میں ہوا کہ نہیں ہوا؟
تو جب سب کچھ ہونے کے باوجود کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے اس حدیث کے تحت، اسی طریقے سے سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی رسول اللہ کی ادنا سی گستاخی کر رہا ہے تو اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگے گا۔ جس طریقے سے اس ایک حدیث کے تحت حج نہ کرنے سے کوئی کافر ہو رہا ہے، اسی طریقے سے بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری قرآن کی آیتیں موجود ہیں جس کے تحت کوئی بھی گستاخی رسول کرنے کی بنسبت کافر ہو سکتا ہے۔ تو علماء اور اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، صرف بتایا ہے، اور بتانا ان پر فرض ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کسی راستے سے آ رہے ہیں اور اس راستے میں آپ کو معلوم ہے کہ کھائی ہے، یہاں وہ کوئی بھی اس راستے کے آگے گاڑی جائے گی تو وہ مر جائے گا۔ تو اب آپ جب اس راستے سے جائیں گے اور کسی سامنے راستے سے کوئی گاڑی کچھ چیز آ رہی ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کو روکیں کہ بھیا وہاں مت جا، اگر تو وہاں جائے گا تو مر جائے گا۔ کسی بھی صورت آپ پر فرض بنتا ہے کہ اس کی روکنا۔ اسی طریقے سے دین میں جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے، آپ کو اگر پتہ ہے کہ اس سمت جانے والا کافر ہو جائے گا، اس سمت جانے والا منافق ہو جائے گا، تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ آپ پر فرض ہے، وہ مانے نہ مانے، بھلے سے وہ آپ کو کہے کہ یہ تو بڑا جھگڑالو ہے، یہ لوگ تو جھگڑا کرتے ہیں، یہ لوگ تو فتنہ پھیلاتے ہیں، آپ کو وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اپنی ذات پر تہمت برداشت کرنی پڑے گی کہ یہ مجھے جھگڑالو کیوں نہ بولے، یہ مجھے فتنہ انگیز کیوں نہ بولے، آپ سے ملنا جلنا بند کیوں نہ کر دے، آپ کو دعوت میں بلائے چاہے نہ بلائے، آپ کو آپ پر جو فرض بنتا ہے وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کو کوئی پوچھے نہ پوچھے، سماج میں آپ پر جو حق ہے وہ حق ادا کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے اور آج تک دیگر علماء کرام نے حق ادا کرتے رہے، اور وہی حق ہے جو اس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کھلم کھلا۔ جس پر حج فرض ہے وہ حج کرے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کتنی بھی ذمہ داریاں ہوں، ہر راستے کا ایک راستہ نکلتا ہے، ہر چیز کا ایک راستہ نکلتا ہے۔ اگر آج ہی کہ آج وہ آدمی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا تو کیا ہے، کیسے اس کا معاملات چلیں گے؟ اسی طریقے سے سوچیں کہ میں اگر ہاسپٹل میں چلا گیا تو میرے پیچھے کیا معاملات ہو گیا، یا میں کل کا کل مر گیا تو کیا ہوگا؟ یہی سوچیں، اور اسی طریقے سے در پردہ اپنے نائب کسی کو رکھے اور حج کا سفر کرے، ورنہ اس حدیث کے تحت وہ کافر یہود و نصارہ میں شمار کیا جائے گا۔ اب حج کے ایام میں ایک نفلی عبادت، ناخن اور بال کسی کو نہیں کاٹنا چاہیے جب چاند دکھ جائے۔ سنت بھی کہا بعض علماء نے کہا کہ مستحب ہے۔ اس کے بعد جب قربانی ہو جائے اس کے بعد کاٹیں، اور اگر جو نہیں کاٹتا، ایک حدیث ہے کہ اس 10 دن جو حجامت وغیرہ نہیں کرواتا، قربانی کے بعد اگر وہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اور بعد میں حجامت کروائے تو انشاءاللہ اس کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ سوچیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن لوگوں کا ہوتا معاملہ کیا ہے، ہر چیز کو چھوٹا سمجھتے ہیں کیونکہ افضلیت میں ہے۔ بعض علماء نے سنت بتایا، اور سنت کو تو ایسے ہی لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، فرض پوچھیں گے وہ کریں گے، واجب ہے تو، ورنہ سنت کی تو بات ہی نہیں۔ عمل کتنا چھوٹا ہے، 10 دن کتنا کم عمل کرنا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ حج میں جو لوگ عرفات میں موجود ہوتے ہیں ان کو جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو حجامت کرتے ہیں 10ویں تاریخ کو۔ اور پھر قربانی کا ثواب ملنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محدث ہے بہت بڑے حدیث کے، انہوں نے حج کا سفر کیا۔ کسی طریقے سے ان کے پاس 30 درہم یا 300 درہم کا ان کے پاس سرمایہ تھا۔ انہوں نے حج کا سفر کیا، کوفہ سے کچھ آگے گئے تو احرام وغیرہ کچھ کیے، انہوں نے خریداری کی، شام ہو گئی تو وہ بہت تھک چکے تھے۔ تھکاوٹ کے اعتبار سے وہ کوفہ کے قریب کوئی نہر تھی، وہاں پر جا کر وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہوتا کیا ہے، آج بھی گاؤں وغیرہ میں آپ دیکھیں کوئی جانور وغیرہ مر جاتا ہے تو لوگ ایسے نالے وغیرہ میں یا کسی آس پاس کے جہاں نہر وغیرہ ہو وہاں پہ پھینک آتے ہیں مردار کو۔ وہاں پہ بھی جانور پڑا ہوا تھا، مرا ہوا، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، گاؤں وغیرہ میں جو رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے، تالاب وغیرہ کے پاس مرے ہوئے جانور کو پھینک دیا جاتا تھا۔ تو وہاں وہ بیٹھے آرام ہی کر رہے تھے، شام ہو چکی تھی، مغرب کے بعد اندھیرے کا وقت تھا۔ اتنے میں ایک نقاب عورت آئی، وہ چاقو سے اس مردار گوشت کو کاٹتی ہے، کاٹ کے اپنے تھیلے میں رکھتی ہے اور تیزی سے وہ چلی جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گمان گزرا کہ ہو سکتی ہے یہ کسی طریقے سے سرائے وغیرہ چلاتی ہوگی، کیونکہ حج کا ایام ہے، مسافر آتے جاتے رہتے، ایسا نہ ہو کہ یہ حرام مردار، کیونکہ حرام ہوتا ہے، حرام چیز کو کسی کو کھلا دے۔ یہ تعقب کیا انہوں نے، اس کا پیچھا کیا،
تاکہ میں اس کو روک سکوں۔ آپ پیچھے پیچھے گئے تو کوفہ کی گلیوں میں چلتے چلے گئے وہ، پھر آگے جا کر ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، اس کے اندر وہ عورت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، تو اندر سے کچھ بچی لڑکیاں دروازہ کھولتی ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کچھ معاملہ غلط ہو تو میں ٹوکوں، پھر وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ ابھی اندر جاتے ہی ہے تو ان کے بچے رونے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچیاں ہوتی ہیں، کہتے کہ اے ماں کچھ لائی ہے، ہمیں کچھ نہیں کھائے پیے ہوئے 7-8 دن سے زیادہ ہو رہا ہے اور ہم اتنے لاغر ہیں کہ ہم گر پڑ رہے ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے حلال تو کچھ نہیں ملا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر تم مرنے پر آؤ تو مردار کھا سکتے ہو اتنا کہ تم اپنی جان بچا سکو، اس کے تحت میں وہ مردار گوشت کاٹ کے لائی ہوں تاکہ تم لوگ اس سے اپنی جان بچا سکو۔ اتنا کہتے ہیں پھر ان کی بچیاں رونے لگتی کہ ہائے ہماری بد نصیبی کہ ہم مردار کھائے، ہم تو سید جادیاں ہیں، ہم تو رسول اللہ کی اولادوں میں سے ہیں اور ہم مردار کھائے۔ تو ان کی ماں کہتی ہے کہ صبر کرو، عن قریب اللہ تبارک تعالیٰ اس کا آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے اتنا سننا تھا کہ سید زادی ہے اور میرے منہ سے چیخ نکلی یا اللہ تیرے رسول اللہ کی اولادیں ہیں اور وہ اس حالت میں ہیں اور میں کم نصیب حج کے لیے اتنی کثیر رقم لے کر جا رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ عورت کھولتی ہے، وہ رقم دیتے ہیں، کہتے یہ رقم لیجیے آپ کفالت کریں۔ کہا آپ سے کس نے کہا کہ ہماری یہ مجبوریاں ہیں، آپ آگے جائیے، ہمارے معاملات ہم جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے اور آپ کو آپ کے جد امجد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، رقم رکھ لیجیے کہ مجھ پر بار آتا ہے کہ میں حج کروں، میں حج کے سفر میں جا رہا تھا، پورا معاملہ تو بتاتے ہیں۔ اب دیکھ کر وہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں روتا رہا، اس کے بعد جب تک حج کے ایام تھے تو میں روتا رہا کہ آج حاجی اس سفر میں ہوں گے، آج حاجی مینا میں ہوں گے، آج حاجی طواف کر رہے ہوں گے۔ کبھی کعبۃ اللہ کو یاد کر کے روتا، کبھی رسول اللہ کے روضے کو یاد کر کے روتا کہ آج میری یہاں حاضری ہوتی۔ بولے جیسے جیسے ایام گزرتے گئے میں دن بدن غم میں ہی رہا، ہمیشہ روتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حاجیوں کا قافلہ واپس آنے لگا۔ اب میری حسرت، اس ماحول میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو پرانے لوگ ہوں گے ان سے اگر آپ پوچھو گے جب حاجیوں کا قافلہ واپس آتا تھا تو یہاں کے جو لوگ رہتے تھے ان کی بھی الگ کیفیت ہوتی تھی ان سے ملنے کی۔ لوگ دروازوں پر جایا کرتے تھے کہ حاجی آ رہے ہیں، ان سے ملنے کے لیے ایک بڑا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ کم سے کم ایسے کو تو دیکھے جو اللہ کا گھر دیکھ کر آ رہا ہے، اس سے مصافحہ کرے، اس سے ملے، گل پوسی کی جاتی تھی، لوگ تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ اب تو عام بات ہوئی ہے، اب اتنی قدر نہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوچے تھے کہ ہم جائیں گے، لوگوں کا قافلہ آنے لگا ہے۔ جیسے پہلا قافلہ آیا تو پہلے قافلے سے 3 لوگ ان کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، کھولے، اندر آئے، کہے اے عبداللہ آپ محدث ہیں تو محدث ہونے کا ایسا مطلب تو نہیں کہ آپ اتنے گھمنڈی ہو جائے کہ ہم آپ کو آواز دیتے رہے اور آپ ہماری باتیں نہ سنیں۔ تو حضرت عبداللہ حیرت میں مبتلا تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ آپ جب طواف کر رہے تھے تو ہم آپ کو پیچھے سے کئی بار آواز دیے، آپ سنتے نہیں تھے، ایسا کیسا غرور کہ آپ ایک بار دیکھتے نہیں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں یا اللہ کیا معاذرہ ہے۔ وہ تینوں ایسے ہی ملامت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا قافلہ آتا ہے، دوسرے قافلے میں سے 11 لوگ ان کے در پر آتے ہیں۔ ان کی بھی ایسے ہی شکایت تھی کہ میں نے آپ کو فلاں جگہ پر دیکھا تھا، آپ کی وہاں پر یہ اشرفی کی تھیلی گر گئی تھی، میں بلا رہا تھا کہ آپ آئیے آپ کو دوں، آپ سننے کو تیار نہیں، آپ ایسی بڑی سواری پر بیٹھے تھے، آدمی ایسی بڑی سواری لے لیتا ہے تو ایسا گھمنڈی ہو جاتا ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھے بھی نہ، یہ آپ کی اشرفی کی تھیلی پکڑیے، ہمیں آپ سے بات بھی نہیں کرنا، ایسے کر کے چلے گئے۔ پھر تیسرا قافلہ آیا، ایسے کر کے مسلسل وقت کم ہے، 11 قافلوں میں 11 لوگوں نے ان کو کم بیش 7 اشرفی کی تھیلی وہ ہو بہو صورت میں واپس کی۔ پھر یہ حیرت زدہ رہے، حیرت ہونے کے بعد یہ جب سوئے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ تو نے میرے بچوں کی کفالت کی تھی، میں نے اس اشرفی کے بدلے جو تو نے 1 دی تھی یہ 7 واپس لوٹاتا ہوں، اور یہ 7 تو حج کرے گا انہی پیسوں سے۔ اس کے علاوہ جو وہ لوگ تمہیں وہاں دیکھتے تھے وہ تم نہیں تھے، تمہاری شکل میں ایک فرشتہ تھا جو وہاں پر حج کرتا تھا، اور اللہ کی قسم تا قیامت تک تمہاری صورت میں ایک فرشتہ ہمیشہ جاتا رہے گا اور حج کرتا رہے گا، اور اس حج کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کو اس قربانی کا بدلہ ملا۔
اس حدیث کے پس منظر جس پر حدیث فرض ہے اس کو تو حج کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں. اس کے بعد آپ محاسبہ کریں, نفل حج بھی کرنا چاہیے, اس کی بڑی فضیلت ہے. حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین 25 حج پیدل کیے تھے نفل حج کے بعد, جیسے اللہ استطاعت کرے. لیکن ہم اور آپ ایسا بھی محاسبہ کریں کہ جو حج کر رہے ہیں نفل, یا بار بار عمرہ کر رہا ہے نفل, بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہے تو حج بدل بھی کروائے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو تڑپ رہے ہیں مدینے اور مکے کی حاضری کے لیے, حج بدل اس طریقے سے کرائے کہ ان کو میسر ہو جائے. اور کچھ اور صورت ایسی جوان بہن بیٹیاں جو نکاح کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, اور ایسے لوگ جو اپنا علاج بھی نہیں کر پا رہے, ایسے لوگ جو کھانے کے لیے ایک وقت کھاتے ہیں دوسرے وقت کا فاقہ ہے. ایسا آپ اپنے شہروں میں, اپنے ایام میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. کہیں ایسا تو نہیں میں تو نفل حج پر حج کیے پڑا ہوں اور میرے پڑوسی بھوکا مر رہا ہے. کچھ معاملات اس کے ایسے ہیں کہ میں اگر کچھ رقم دے دوں ہو سکتا ہے اس کا بڑا کام ہو جائے, اس کا بڑا علاج ہو جائے, اس کی بیٹی کا نکاح ہو جائے. ہمارے شہر میں, ہمارے محلے میں, ہمارے لوگوں میں کچھ تو محاسبہ کریں. یہ حضرت عبداللہ جن پر فرض تھا انہیں اپنے فرضیت کی قربانی دے دی, ہم تو نفل کی قربانی دے ہی سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک حدیث شریف ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا اور میری امت کا خیال کرے گا اور اس کی مدد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا, ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جو دو لڑنے والوں میں صلح کرا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم دیکھتے تو کہیں اور وہاں پر اور تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں جہاں ملانا چاہیے. کہا گیا ہے کہ مفہوم علماء فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اگر کوئی غلط بیانی کرنا پڑے تو غلط بیان کر دو کہ اس سے صلح ہو جائے. جیسے کہ اگر بڑا بھائی آپ کے پاس آتا ہے, چھوٹے بھائی کی برائی کرتا ہے, پھر چھوٹا بھائی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس نے تجھے یہ کہا, بلکہ آپ یہ کہے وہ تیرا بڑا بھائی یہاں پر آیا تھا تو تیری تو بڑی تعریف کر رہا تھا, وہ تو میرے بیٹی کی طرح ہے, میرے چھوٹے بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتا, جھگڑا تو ہو گیا ہے لیکن مجھے اس سے بڑی محبت ہے. یہ غلط بات ہے, حالانکہ اس نے آپ کے پاس برائی کری, لیکن آپ وہاں پر اگر غلط بات سے وہاں پر صلح ہو جائے تو آپ کو نیکی ملے گی. اسی طریقے سے ماں باپ کو ایک بار پیار اور محبت بھری نظر سے دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. مقبول یعنی آدمی 7 لاکھ لگا کر جائے, حج قبول ہے کہ قبول نہیں پتہ, لیکن ماں باپ کو ایک بار پیار بھری نظر سے دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے, قبول حج کا ثواب. تو جو صحابی تھے, نام نہیں یاد آ رہا, کہا یا رسول اللہ اگر 2 بار دیکھے تو, کہا 2 بار مقبول حج کا ثواب ملے گا. پھر کہا اگر 9-10 بار دیکھے تو کہا اللہ غفور الرحیم ہے, وہ دینے پر آئے تو بے حساب دیتا ہے, اس کے دینے پر نہ دیکھو. تو معلوم پڑا کہ اگر 10 بار دن میں ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو پیار بھری نظر سے دیکھیں گے تو حج کا ثواب ملے گا. آج لوگ حج کرنے کے لیے کتنی طرف کرتے ہیں. ایک ہی بات پر وقت پر ختم ہو گیا, آگے بات بہت ساری تھی. خیر بات کو کاٹتے ہوئے کچھ باتیں موٹی موٹی کرنا چاہتا ہوں, وقت چلا جائے گا. پھر بھی حج کے بعد قربانی, حج کے بھی بہت سارے معاملات تھے چھوڑتے ہوئے. عید الاضحیٰ, عید الاضحیٰ کے دن جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ عید کا دن ہے. عید کے دن خوشی منانے کے لیے کہا گیا ہے, اچھے سے کھانے پینے کے لیے کہا گیا ہے, کوئی غم نہیں منانا ہے. 3 دن سے زیادہ غم نہیں, کسی کا غم ہو تو اللہ کے لیے 3 دن کا غم بنائے. اس کے بعد کیونکہ خوشی منانے کے لیے کہا گیا ہے, خوشی کرے جس قدر ہو سکے. حالانکہ دل میں صبر نہیں ہوتا ہے تو صبر کرے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, ہمارے بچے نوجوان خون کے لت پت میں یہاں وہاں گھومتے ہیں اور فوٹو وغیرہ موبائل پر اپلوڈ کرتے ہیں. نہ کریں, اس سے بچیں. علماء پرہیز کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور خون جو بدن پر لگتا ہے اس سے بچیں. ہوتا ہے تھوڑا لگنا ہوتا ہے, ہمارے بچے زیادہ لگا لیتے ہیں, شوق میں ذوق ہوتا ہے. اللہ ان کے شوق کو قبول فرمائے, لیکن اچھی طریقے سے بچنے کی کوشش کرے. علماء فرماتے ہیں جیسے پیشاب کی نحوست ہے ویسے ہی خون کی بھی نحوست ہے. بدن میں لگا کر پورا دن بھر گھومتے ہیں, ظہر کی نماز عصر کی نماز کا بھی خیال نہیں کرتے. حالانکہ ہماری خوشیوں میں کہا گیا کہ عبادت کو زیادہ کیا جائے, اچھے سے عبادت کیا جائے, اپنے غربا مسکین کا خیال کیا جائے. حدیث شریف میں آیا کہ کل کا کل گوشت رکھ سکتے ہیں اگر کسی کی کفالت زیادہ ہو, جس کے خاندان زیادہ ہو, لیکن بہتر ہے کہ اس کا 3 حصہ کیا جائے. پہلا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے, دوسرا حصہ اپنے خاندان والوں کے لیے, تیسرا حصہ غربا مساکین کے لیے. اور بہتر یہ بھی ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ مالدار ہے, آگے گوشت وغیرہ خرید سکتا ہے کہ تو کل کا کل مال غرباؤں میں تقسیم کر دے, یہ بھی کر سکتا ہے. ہر صورت اس پر موجود ہے, لیکن خیال رکھے, خاص طور سے جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی, اچھی طریقے سے اس کا خیال رکھے.
اور ایک بات اور، قربانی فرض کس پر ہے، واجب کس پر ہے؟ علماء فرماتے ہیں 52.5 تولہ چاندی. آپ حضرات سنار سے رقم پوچھیں کتنی ہوتی ہے. میرے حساب سے میرا جہاں تک ذہن جاتا ہے 35,000 یا 30,000. سمیم بھائی بیٹھے، 35 سے 30,000 شاید رقم جا رہی ہے. 40,000 بتا رہے ہیں، 39,000 مان لیجئے، 39,000 ٹھیک ہے، 40,000 پکڑتے ہیں. اب اس زمانے میں سب محاسبہ کریں اپنے گھر میں. ایک دم کڑوی بات ہے لیکن اچھے سے کریں. ہمارے گھر میں مان لیجئے 5 لوگ ہیں، میں ہوں، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، بہو ہے، اس طریقے سے جو بھی ہے محاسبہ کریں. اب 40 لاکھ کی رقم، 40 لاکھ موٹی رقم پکڑیے، 40,000 ہاں، 40,000 کی رقم یا اس کی برابر کوئی چیز حاجت اصلیہ سے آپ کے پاس ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، کوئی بھی ہو. 40,000 کم و بیش کسی کے پاس رقم، اکاؤنٹ میں اگر رقم ہے 40,000 یا کیش ہے. اب کسی کے پاس سونے کی انگوٹھی ہوگی تو ہوگی نا، چھوٹی بالی ہوگی. ہمارے گھر میں بہت غریب وغیرہ لوگ رہتے ہیں ادھر ادھر اگر کرے، لیکن ان کے پاس اگر اتنا سونا ہے تو اس پر واجب ہے قربانی، وہ بری ذمہ نہیں ہوگا. اب بہت سارے لوگ کئی سال سے قربانیاں کر ہی نہیں رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے پر قربانی واجب ہے. اتنی رقم 40,000 زیادہ نہیں ہوتی. اب وہ سوچے گا کہ میرے خرچے میں چلا جائے گا، اس کی تفصیلاً بہت سارے سوال جواب انشاءاللہ مل جائے گا. اگر کسی کے پاس سوال ہے، یہاں وقت نہیں ہے سمجھانے کا، سوال ہے تو یہاں پر لائے، انشاءاللہ رات میں بھی یہاں بیٹھتے یا جواب دیا جائے گا. بہت سارے لوگ ہیں، علماء سے بھی پوچھا جائے گا. لیکن موٹی بات، ہر صورت میں 40,000 کی رقم کم و بیش کسی کے پاس ہے تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ایک حصے کی قربانی کرے یا ایک بکرا کرے، ہر صورت میں قربانی کرنا ہی کرنا ہے. اب دوسری بات، کوئی مالدار کفالت کرتا ہے، گھر کا کفیل ہوتا ہے، گھر بار کو جو چلاتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس 40,000 کی رقم ہو نہ ہو، وہ قربانی اسی کے نام سے کرتے گھر والے، اس کے نام سے قربانی نفل ہوگی. جس کے پاس رقم ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر میری عورت کے پاس سونا ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں، میں گھر کی پوری کفالت کرتا ہوں، تو اب کیونکہ سونا اس کے پاس ہے، جب قربانی کریں گے تو اس کے نام کی کریں گے، واجب وہ ہے، وہ بری ذمہ نہیں ہے. تم بھلے سے پورا گھر چلا رہے ہو، تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تم پر واجب ہی نہیں، تم پر نفل ہے، کرو گے تو نفل ہوگا، واجب چھوڑ کے نفل کرو گے تو بہتر نہیں ہے. کوئی بھی ہو وہ کفالت کرے نہ کرے، کسی بھی صورت میں ہے، ودوا ہی کیوں نہ ہو، ضعیف ہی کیوں نہ ہو، مجبور اور کمزور ہی کیوں نہ ہو، فقیر کیوں نہ ہو، بھیک مانگ کر اتنی رقم جمع کرے اور ان 3 دن کے اندر اس پر 40,000 کی رقم ملتی ہے تو اس پر واجب ہے، قربانی کرنا پڑے گا، بری ذمہ نہیں. اب جو لوگ جہالت کی بنیاد پر، کڑوی بات ہے لیکن نہیں کر پائے تو اس میں چھوٹ نہیں ہے. جتنے پیچھے سال 10 سال 15 سال 5 سال جوڑیں گے، چھوٹ نہیں ہے. اور پھر قربانی پر قربانی بھی نہیں ہے کہ اس سال چلو سب ایک ساتھ 15 قربانی کر لے، ایسا نہیں ہے. سب کا جوڑے اور جتنا حساب بنتا ہے اس کا صدقہ خیرات کرنا پڑے گا، چھوٹ نہیں ہے. جتنا سال گزر چکا سب کا حساب لگائے اور اتنا صدقہ اور خیرات کرے. جو رقم بنتی ہے قربانی کی ایک حصے کی، اتنا رقم خیرات کرنا پڑے گا. یعنی جو سوچے گا کہ میں بری ذمہ ہو گیا ہوں، چھوٹ گیا، تو چھوٹنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. جب چھوٹنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، 10 سے 15 سال جمع کر کے خیرات کرنا ہی کرنا ہے تو پھر قربانی کیوں نہیں کر لیتے اسی سال؟ جس کو نہیں پتہ ہے وہ کرے. اور بھی کچھ باتیں ہو تو انشاءاللہ رات میں بیٹھتے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ آئیے، سوالات سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا جواب دیں گے، اور نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ مفتیان کرام اور علماء کرام سے مل کر اس کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے سنت ادا کر لیں. عید الاضحیٰ کی نماز 6:30 پر ادا کی جائے گی. عید الاضحیٰ کی نماز 6:30 پر ادا کی جائے گی.